السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ روز سے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا اور ایک سازشی مہم جاری ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم ان کے جو حاسدین ہیں، ان سے بغض رکھنے والے لوگ، وہ بڑے زور و شد کے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے انہوں نے غلط الزام لگائے اور یہ کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی ہے، حالانکہ بظاہر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا عنصر نہیں ہے۔ انہوں نے ایک گرامر کے اعتبار سے ایک چیز کی نشاندہی کی، یا اس کے سمجھانے میں ان سے کچھ غلطی ہو گئی، یا وہ سمجھا نہیں پائے، تو بہرحال ان سے کچھ ایسی بات ہوئی، لیکن اس کو گستاخی ہم نہیں کہہ سکتے، گستاخی کا اس میں اتنا عنصر نہیں ہے۔ تو اس پر ایک سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا مخصوص طبقے کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور برا بھلا کہا جا رہا ہے، حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب ایک وہ عالمی شخصیت ہیں جن کو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، جن کو بہت زیادہ پذیرائی اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور سوشل میڈیا پر جو بہت زیادہ مشہور ہیں اور مقبول ہیں، اور کئی ملین میں ان کے فالوورز ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے بیانات سنے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان طبقہ ان کے ساتھ ہے، اور فقہ کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے بہت عبور رکھتے ہیں، اور پوری دنیا سے مسائل ان سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں اور ذمہ دار ہیں، مبلغ ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے ایسے کلمات کہنا اور یہ کہنا کہ وہ توہین کر رہے ہیں یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تو یہ بالکل نامناسب اور درست عمل نہیں ہے، درست بات نہیں ہے۔ آپ کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں، پاکستان کے حالات کس طرح کے چل رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں گستاخ رسول کا قرار دے کر دو لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا۔ تو ایسے حالات میں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ تو یہ لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کو کیا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ پہلے وہ جو حساس شخصیت ہیں، تو ان کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہوں گے جو میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ گستاخی وہ ہوتی ہے جو انسان دانستہ کرے، جان بوجھ کے کرے، خطان کوئی جملہ زبان سے نکل جائے، مسلمان ہے ایک شخص اور اس کا ارادہ بھی نہیں ہے گستاخی کا، اور خطان کوئی جملہ زبان سے ایسا نکل جائے یا سمجھا نہیں پائے انسان، تو اس کو گستاخی نہیں کہا جاتا۔ گستاخی وہ ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے کی جائے، جان بوجھ کر عمدن اس گستاخی کی جائے اور توہین کی جائے، ارادتاً کی گستاخی کی جائے، اس کو گستاخی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو خطان کچھ الفاظ زبان سے ایسے نکل جائیں، اس کو گستاخی نہیں کہا جا سکتا۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پر معذرت بھی کی کہ اگر میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ان الفاظ سے توہین ہوئی ہے، گستاخی ہوئی ہے، تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ معذرت کر لینے کے بعد یہ ان کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے آ کر معذرت کی، تو معذرت کر لینے کے بعد اب اس پروپیگنڈے کو بند ہو جانا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ معذرت ہو جانے کے بعد بھی مسلسل ان کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور غلط
الفاظ اور ویڈیوز بنا رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب ایک معتبر عالم دین ہے، دینی ٹاپک پر ان کے بہت سارے بیانات موجود ہیں، ولاگس ان کے موجود ہیں، اور مسائل اور فقہی اعتبار سے ان کی ویڈیوز موجود ہیں، اور ان کے بیانات ہیں، شارٹ ویڈیو کے ان کے چینلز ہیں، مسائل کے چینل ہیں، ولاگ کے چینل ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب بہت بڑے پیمانے پر دین کا کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کو مقبولیت حاصل ہے۔ اس مقبولیت سے بعض لوگ اور جو حاسدین ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، اور ان سے وہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ وہ اتنی ترقی کیسے کر رہے ہیں، کیسے اتنی بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ان کی اس پذیرائی کو روکا جائے، اور ان کو ایک جو ہے متنازع شخصیت بنا کر پیش کر دیا جائے، تاکہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو۔ تو ایسے لوگوں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ ارادے غلط ہیں اور آپ کی یہ سوچ غلط ہے، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور آپ جو سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں بھی اس کے لیے کسی شخص پر الزام لگا کر، اس کو گستاخ کہہ کر، توہین کا اس کو الزام دے کر، تو یہ شہرت آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کے جو فالوورز ہیں، جو ان کو چاہنے والے، وہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، تاکہ آپ کی رائے بھی آگے لوگوں تک پہنچے اور ویڈیو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔